حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 17 رمضان المبارک کی تاریخ ایک ایسی تلخ حقیقت پر مبنی ہے۔ اس دن صدیقہ کائنات طیبہ طاہرہ مومنوں کی ماں عائشہ دار فنا سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئیں۔ آپ کا نام عائشہ، لقب صدیقہ، کنیت عبداللہ، والد کا نام ابو بکر، والدہ کا نام رومان، قریش کے ایک قبیلہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ عرب میں کنیت اور عزت شرافت کا نشان ہے۔ حضرت عائشہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے ان کی کوئی کنیت نہیں تھی۔ ایک مرتبہ حسرت سے عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ، عورتیں تو اپنی سابقہ اولادوں پر کنیت رکھ لیتی ہیں، میری تو کوئی اولاد نہیں ہے، میں کس پر رکھوں؟ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اپنے بھانجے پر رکھ لو۔ تو اسی طرح حضرت عبداللہ پر کنیت رکھ لی۔ ولادت باسعادت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبوت کے 5ویں سال پیدا ہوئیں۔ پیارے پیغمبر اپنی محبوب زوجہ کو کبھی حمیرہ بلاتے تھے، کبھی صدیقہ تو کبھی بنت ابو بکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے نکاح اپنے دوست غار یار ابو بکر صدیق کے احترام میں کیا۔ سیدہ عائشہ دو جہاں کے سردار کی سب سے کم عمر زوجہ تھیں۔ سب ازواج میں یہ شرف میری ماں عائشہ کو حاصل تھا کہ پیارے پیغمبر بہت محبت کرتے تھے۔ جہاں سے اماں عائشہ پیالے کو ہونٹ لگاتی، وہیں سے پیارے پیغمبر ہونٹ لگاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ پانی پی رہی تھیں۔ میرے نبی نے کہا، عائشہ میرے لیے بھی بچا دینا۔ تو حضرت عائشہ نے بچا دیا۔ میرے نبی نے اپنے مبارک لب اسی جگہ پر لگا دیے جہاں سے حضرت عائشہ نے پیا تھا۔ شاعر منظر کشی اس طرح کرتا ہے پیار کتنا نبی کو تجھ سے، حمیرہ تجھ کو کہا ہے اکثر، لگے جو پیالے پہ ہونٹ تیرے اسی جگہ سے نبی نے پیا۔ سیدہ عائشہ کا بہت بلند مقام ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ سے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ دو جہاں کے سردار نے جواب دیا، عائشہ۔ جناب رسول اللہ اپنی پیاری شہزادی فاطمہ الزہرا سے فرمانے لگے، فاطمہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے والد کو عائشہ سے بہت محبت ہے۔ حضرت عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل تھی جیسے کہ سرید کو تمام کھانوں پر۔ سرید عرب کا پسندیدہ کھانا ہے۔ جب صدیقہ کائنات خوش ہوتی تو میرے نبی زیادہ خوش ہوتے۔ میرے نبی کی محبت کا ایک عالم یہ بھی دیکھیے کہ ایک مرتبہ گھر تشریف لائے، فرمانے لگے، حمیرہ تم مجھے مکھن اور چھوارے ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہو۔ حضرت عائشہ فرمانے لگیں، میرے سرتاج آپ مجھے مکھن اور شہد ملا کر کھانے سے زیادہ پسند ہیں۔ آپ کا حضرت عائشہ سے یہ محبت بھرا انداز اس دور میں گھریلو ناچاکیوں نفرتوں کے ستون کو گرا کر محبت سے رہنے کا درس دیتا ہے۔ آفتاب رسالت کی کرن، گلستان نبوت کی مہک، صدق و وفا کی دلکش تصویر جس کی شان میں آیت قرآنی نازل ہوئیں۔ دور نبوی میں کوئی خاتون ایسی نہیں جس نے سیدہ عائشہ سے زیادہ آپ سے احادیث روایت حاصل کرنے کی سعادت حاصل کی ہو۔ پورا ایک رکوع سورہ نور کا مکمل حضرت عائشہ کی شان میں نازل ہوا۔ جب کفار نے تہمت لگائی تھی تو واقعہ افق کچھ یوں تھا۔ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر اسلامی لشکر جب آرام کرنے کی غرض سے رک گیا تو حضرت عائشہ حاجت کے لیے گئیں۔ وہاں ان کا ہار گم ہو گیا۔ وہ ان کو ڈھونڈنے میں لگ گئیں، ان کو دیر ہو گئی۔ جب واپس آئیں تو لشکر روانہ ہو چکا تھا، تو وہ اسی مقام پر ٹھہر گئیں۔ وہاں صفوان بن معطل آ گیا۔ اس نے حضرت عائشہ کو اپنے اونٹ پر بٹھا کر لشکر کے پاس پہنچا دیا۔ بعض لوگ بدگمانی کرنے لگے، عائشہ کی کردار کشی کرنے لگے۔ جو لوگ حضرت عائشہ پر تہمت لگا رہے تھے وہ منافقوں کا گروہ تھا۔ برات عائشہ پر قرآن نازل ہوا۔ ان آیات میں حضرت عائشہ کی پاکیزگی اور پاک دامنی پر گواہی تھی۔ منافقوں کو منہ کی کھانی پڑی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عائشہ کو تعلیمات نبوی پر عبور حاصل تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ نبوت کی زبان سے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت ملی۔
ہجرت سے 3 سال قبل آپ سے شادی ہوئی، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ آپ کا حق مہر 500 درہم تھا۔ اماں عائشہ کا بچپن پیارے پیغمبر کے سامنے گزرا۔ پیارے نبی حضرت عائشہ صدیقہ کی سہیلیوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ کے علاوہ کسی قماری خاتون سے نکاح نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ بہت چھوٹی تھیں۔ جبرائیل ان کی تصویر ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر لائے اور نبی کو دکھایا اور کہا کہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ امام زہبی لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ پوری امت کی عورتوں سے زیادہ عالمہ، حافظہ، فقیہہ تھی۔ حضرت عائشہ بہت ذہین تھی۔ احادیث اور روایات میں امتیازی اعزاز حاصل تھا۔ صحابہ حضرت عائشہ سے مسائل پوچھنے آتے۔ حضرت عائشہ فتویٰ دینے کے اعتبار سے صحابہ سے بڑھ کر تھی۔ حضرت عائشہ سے 2210 احادیث مروی ہیں۔ 174 احادیث ایسی مروی ہیں جو بخاری اور مسلم میں ہیں۔ حضرت عائشہ کو سب ازواج مطہرات میں کچھ منفرد خصوصیات حاصل تھیں۔ نمبر 1، بہت کم عمر تھیں جب نکاح ہوا۔ نمبر 2، کنواری تھیں۔ نمبر 3، آپ کے بستر پر وحی نازل ہوتی۔ نمبر 4، جبرائیل کو دیکھا ہوا تھا۔ نمبر 5، نبی کی وفات اماں عائشہ کی گود میں ہوئی۔ عروہ بن زبیر کا قول ہے کہ حلال حرام، علم اور شاعری، طب میں ماہر خاتون جنت صدیقہ عائشہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ علم اور تقوی، سخاوت کے اعتبار سے چند مثالیں۔ حضرت عائشہ کے بھانجے عبداللہ بن زبیر نے 1,80,000 درہم ہدیہ کیے۔ آپ نے وہ شام تک تمام غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دیے۔ اس دن آپ روزے سے تھیں۔ خادمہ کہنے لگی، آپ کچھ روک لیتی تاکہ ہم افطاری کا سامان کر سکتے۔ اماں عائشہ فرمانے لگیں، اگر تم مجھے یاد دلا دیتی تو میں روک لیتی۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو 70,000 درہم تقسیم کرتے دیکھا، مگر کپڑوں میں پیوند لگا کر پہنتی تھی، نیا کپڑا نہیں پہنتی تھی۔ خاتون اسلام کا یہ زہد اور تقوی ہمارے لیے باعث مثل ہے۔ وفات سن 56 ہجری میں ماہ رمضان میں بیمار ہوئیں۔ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئیں۔ 66 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت عائشہ کی وصیت تھی کہ ان کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ جنازہ حضرت ابو ہریرہ نے پڑھایا۔ 17 رمضان المبارک کو سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات، محبوبہ محبوب خدا، دار فنا سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئیں۔ اماں تیری عظمت کو سلام۔ آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اسلامک رائٹرز موومنٹ پاکستان کا اور ان تمام اساتذہ کا جنہوں نے مجھ ناچیز کو اس قابل بنایا۔ تہہ دل سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اسلامک رائٹر موومنٹ پاکستان کے ذمہ داران سے دم آخر اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور اماں کی دوپٹے کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ آمین آمین۔